اس ویڈیو میں لیسن نمبر 11 زو ہاسپٹل کو پڑھا جائے گا۔ زو ہاسپٹل یعنی چڑیا گھر کا ہسپتال۔ جیسا کہ اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں لاہور کے زو کا ایک منظر دکھایا گیا ہے۔ تو چلیے مل کر اس سبق کو پڑھتے ہیں اور اس کے متعلق تفصیل سے جانتے ہیں کہ زو ہاسپٹل آخر کیا ہوتا ہے۔ In a zoo, various birds and animals are kept. ایک چڑیا گھر میں مختلف پرندوں اور جانوروں کو رکھا جاتا ہے۔ Zoo administration takes care of their food, health and living conditions and a lot of money is spent on them. Zoo administration take cares of their food یعنی یہ جو زو یا چڑیا گھر کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ جیسے کہ پرندے اور جانور جن کو کہ زو میں رکھا جاتا ہے تو اس چڑیا گھر کی جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ ان کی مختلف چیزوں کا خیال رکھتی ہے، جیسے کہ فوڈ یعنی ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے، پھر ہیلتھ ان کی صحت کا خیال رکھتی ہے، اینڈ لیونگ کنڈیشنز جو ان کے رہنے سہنے کے جو حالات ہیں ان کا خیال رکھتی ہے، اینڈ اے لاٹ آف منی اسپینٹ آن دیم اور بہت سا پیسہ جو ہے ان پر لگایا جاتا ہے۔ It is also really very interesting to know that there is a hospital for animals and birds in the zoo. اور یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے جاننے کے لیے کہ وہاں پر ایک جو ہے ہسپتال بھی ہوتا ہے جانوروں اور پرندوں کے لیے زو کے اندر، where expert doctors look after them، جہاں پر کہ ماہر ڈاکٹر جو ہیں وہ ان کا خیال رکھتے ہیں۔ It is amazing to know how their treatment is done there. اور جس طریقے سے ان کا وہاں علاج معالجہ وغیرہ ہوتا ہے اس کے متعلق جاننا جو ہے خاصا حیران کن ہے۔ Do you know the difference between the human patients and animal patients؟ کیا آپ ایک انسانی مریض اور ایک جانور مریض کا فرق جانتے ہیں؟ A human patient himself goes to the doctor, tells him his problem, gets medicine and uses it according to the doctor's advice. تو اب یہاں انسانی مریض کے متعلق بتایا جا رہا ہے جب وہ بیمار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ A human patient himself goes to the doctor، وہ خود ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، tells him his problem، اس کو اپنی مرض کے متعلق بتاتا ہے، gets medicine اور دوا لیتا ہے، اینڈ uses it according to the doctor's advice، اور پھر وہ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اسے استعمال کرتا ہے۔ In case of an animal patient, the veterinary معاف کیجیے گا in case of an animal patient, the veterinary doctor comes to it, tries to find out the problem and advises the ways for the animal to take medicine. تو ایک جانور مریض کے کیس میں یعنی جب ایک جانور مریض بن جاتا ہے تو اس صورت میں جو مویشیوں کا یا جانوروں کا جو معالج یا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ خود اس جانور کے پاس جاتا ہے، ٹرائز ٹو فائنڈ آؤٹ دا پرابلم، اور پھر اس کے مرض کا پتہ لگاتا ہے، اور پھر اینڈ ایڈوائزز دا ویز فار دی اینیمل ٹو ٹیک میڈیسن، اور پھر وہ مشورہ دیتا ہے کہ جو دوا اس کے لیے تجویز کی گئی ہے اس جانور کے لیے تو وہ اس کو کس طریقے سے دینی ہے۔ معاف کیجیے گا یہ لفظ ایڈوائزز نہیں بلکہ ڈیوائزز ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنا یا کوئی طریقہ نکالنا کسی مسئلے کو حل کرنے کا۔ تو یہ بات ڈاکٹر جو ہے وہ کس کو بتاتا ہے؟ یقیناً ان لوگوں کو بتاتا ہے جو کہ اس جانور کی دیکھ بھال کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جانور خود تو وہ دوا نہیں لے سکتا، تو لہٰذا یہ فرق ہوتا ہے ایک انسان جب کہ وہ مریض بن جاتا ہے اور دوسری طرف ایک جانور جب کہ وہ کسی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، تو دونوں میں یہ فرق ہوتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ A doctor gives a man a pill and he swallows it. ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ ایک آدمی کو جب کوئی دوا وغیرہ دیتا ہے یا گولی دیتا ہے کھانے کے لیے تو وہ اسے نگل جاتا ہے، بٹ the veterinary doctor shows the animals the pill or powder but cannot make them swallow it. لیکن جانوروں کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ انہیں گولی یا پاؤڈر دکھا سکتا ہے لیکن ان کو وہ نگلوا نہیں سکتا۔ So very often the doctors have to use some trick to nurse the sick animals. تو اکثر ڈاکٹر کو کوئی نہ کوئی ترکیب استعمال کرنی پڑتی ہے ایک بیمار جانور کی نگہداشت کے لیے، دیکھ بھال کے لیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ Here is a story of a sick elephant who was suffering from some disease. یہ ایک کہانی ہے ایک بیمار ہاتھی کی جو کہ کسی بیماری کا شکار تھا۔ The elephant was very restless. وہ ہاتھی جو تھا وہ بہت ہی بے چین تھا۔ The doctor found out the disease and he wanted to give him a bitter powder, but the elephant would not swallow the powder. ڈاکٹر نے اس کی کے مرض کا پتہ لگا لیا اور وہ اس کو ایک کڑوا سا پاؤڈر جو تھا وہ دینا چاہتا تھا، لیکن وہ ہاتھی جو تھا اس پاؤڈر کو نگل نہیں رہا تھا۔ The doctor had to think of a way how to overcome this problem. اب ڈاکٹر کو اس مشکل سے نمٹنے کے لیے کوئی ترکیب سوچنی تھی۔ He remembered that this animal had a great liking for potatoes. اسے یہ یاد آیا کہ اس ہاتھی کو آلو بہت پسند تھے۔ A large potato was brought and carefully cut into two.
ایک بڑا سا آلو لایا گیا اور اس کو احتیاط کے ساتھ 2 حصوں میں کاٹ لیا گیا. Half of the inside part was scooped out, the powder was put in its place, and the potato was closed again. Scoop out کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کے جو اندر کا حصہ ہوتا ہے اس کو باہر نکال دینا، جیسے کہ گودا وغیرہ نکال دیا جاتا ہے کسی پھل میں سے. اسی طرح سے آلو کا جو آدھا حصہ تھا اس کو اندر سے خالی کر لیا گیا. The powder was put in its place، اور اس کی جگہ پر وہ پاؤڈر جو تھا اس کو بھر دیا گیا اور آلو کو دوبارہ سے بند کر دیا گیا. Then the doctor placed the cut potato on a tray which was full of potatoes and invited the elephant to taste them. پھر ڈاکٹر نے اس کٹے ہوئے آلو کو ایک ٹرے میں رکھ دیا جو کہ آلوؤں سے بھری ہوئی تھی، اور پھر اس نے ہاتھی کو دعوت دی کہ وہ انہیں چکھے. پاؤڈر نما دوا جو مریضوں کو دی جاتی ہے اسے اردو میں سفوف بھی کہتے ہیں، لیکن اردو زبان میں عام طور سے اس کے لیے پاؤڈر کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے. Having eaten a few sound potatoes, the sick animal at last picked up the one which held the powder. کچھ سالم آلو جو تھے ان کو کھانے کے بعد اس بیمار جانور نے بالآخر اس آلو کو اٹھا لیا جس میں کہ پاؤڈر بھرا تھا. He popped it into his mouth and with a few hurried crunches he swallowed it. اس نے اسے اپنے منہ میں ٹھونسا اور پھر کچھ دیر اسے جلدی جلدی چپانے کے بعد اسے نگل لیا. The doctor's little trick had worked. ڈاکٹر کی یہ چھوٹی سی ترکیب کام آ گئی. Another patient in the zoo was a young giraffe. یا اسے جراف بھی پڑھ سکتے ہیں، برٹش انگلش میں اسے جراف پروناؤنس کیا جاتا ہے، جبکہ امریکن انگلش میں اس کو جراف پروناؤنس کرتے ہیں. تو اس جملے کو ایک مرتبہ پھر پڑھتے ہیں. Another patient in the zoo was a young giraffe. تو چڑیا گھر کا اگلا مریض ایک نوجوان جراف تھا، یا جسے زرافہ کہتے ہیں، ایک یعنی نو عمر زرافہ تھا. He was also taken sick. وہ بھی بیمار پڑ گیا تھا. Giraffe has a liking for a loaf of sugar. Loaf of sugar یا sugar loaf سے مراد ہے چینی کی ڈلی یا چینی کا ڈھیر. جیسے کہ پرانے وقتوں میں جب چینی کو شروع میں بنایا گیا تو اسے اسی طرح سے چینی کے بڑے بڑے ٹکڑوں کی صورت میں پیش کیا جاتا تھا جنہیں شوگر لوف کہا جاتا تھا. تو لہٰذا زرافہ جو ہے اسے یہ بہت پسند ہوتا ہے. The medicine was to be given to this animal patient thrice a day. تو اس جانور مریض کو دوا جو ہے وہ دن میں 3 مرتبہ دینی تھی. So it was given to him on a loaf of sugar and the giraffe did not mind taking it. تو لہٰذا وہ اسے یہ جو چینی شوگر لوف تھا اس پر لگا کر دی گئی اور اس نے اس بات کو کا بالکل برا نہیں منایا، یعنی اس نے اس کو شوق سے کھا لیا. One day a bird called، دراصل اسپون بل جسے اردو میں چینا بطخ کہتے ہیں، سفید یا گلابی رنگ کا اس قسم کا پرندہ ہوتا ہے جس کی چمچ بالکل چونچ جو ہے بالکل چمچ نما ہوتی ہے، جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے اب اسپون بل سے متعلق جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا. One day a bird called Spoon Bill, who lived in one of the big outdoor cages, suddenly became very ill. ایک دن ایک پرندہ جسے اسپون بل یعنی چینا بطخ کہا جاتا ہے، جو کہ باہر کے بڑے والے پنجروں میں سے ایک میں رہتا تھا، اچانک وہ بہت بیمار ہو گیا. The bird was taken to the zoo hospital where it was decided that the only cure was castor oil. پرندے کو جو جانوروں کا ہسپتال تھا ادھر لایا گیا، جہاں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کا واحد حل جو ہے یعنی اس کی بیماری کا جو علاج ہے وہ ہے ارنڈی کا تیل ہے. Now most of the birds dislike castor oil as much as we do, so the medicine was mixed in the birds' food. تو اب زیادہ تر پرندے جو ہیں انہیں یہ ارنڈی کا جو تیل ہوتا ہے اتنا ہی ناپسند ہوتا ہے کہ جتنا ہمیں ہوتا ہے، لہٰذا اس دوا کو اس پرندے کے کھانے میں ملا کر دیا گیا. Since a spoonbill lives mostly on fish, the only thing to be done in this case was to open a fish and fill it with castor oil. اب جیسے کہ چینا بطخ جو ہے وہ زیادہ تر مچھلی پر گزارا کرتا ہے یا مچھلی کھاتا ہے، تو اس سلسلے میں صرف یہی ہو سکتا تھا کہ پھر ایک مچھلی کو چیرا جائے اور اس میں ارنڈی کا جو تیل ہے اسے بھر دیا جائے. Thus, it is very interesting to visit a zoo hospital and to talk to the veterinary doctors about the animal diseases and the tricks which they adopt to make the sick animals swallow the medicines. لہٰذا چڑیا گھر کا جو ہسپتال ہے اس کا اگر دورہ کیا جائے تو یہ خاصا دلچسپ امر ہوگا، اور اگر وہاں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں جانوروں کے ان سے پوچھا جائے
یا بات چیت کی جائے جانوروں کی مختلف بیماریوں کے متعلق، اور جو وہ ترکیبیں استعمال کرتے ہیں یا طریقے جو وہ اختیار کرتے ہیں بیمار جانوروں کو ان دواؤں کو نگلوانے کے لیے یا کھلانے کے لیے، تو اس کے متعلق گفتگو جو ہے وہ خاصی دلچسپ ہو سکتی ہے۔ These doctors have a good deal of knowledge of the favorite food of different animals۔ ان ڈاکٹروں کے پاس مختلف جانوروں کے پسندیدہ کھانوں کے متعلق خاصی معلومات ہوتی ہیں۔ They use this knowledge to treat animals۔ وہ اپنی اس معلومات کی مدد سے جانوروں کا علاج کرتے ہیں۔ تو یہ لیسن یہاں مکمل ہو گیا ہے۔ اس سے متعلق سوال جواب کو اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے۔